بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن مجید کی جو آیت شریفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے تحت جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے حیات طیبہ، پاک زندگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اس آیت کا ترجمہ کر دوں، ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دوں۔ جو بھی اچھا کام کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، اللہ فرماتا ہے تو ہم اس کو پاک زندگی عطا کرتے ہیں۔ پاک زندگی کب ملے گی؟ جب اچھا کام کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا کام کرے اور مومن بھی ہو ساتھ میں، تو اللہ اسے پاک زندگی دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو کام انہوں نے دنیا میں کیا ہے اس سے زیادہ اچھا اس کا بدلہ ہم اسے عطا کریں گے۔ اچھا بدلہ دے گا اللہ، جتنا سوچا ہے نا اس سے زیادہ دے گا اللہ۔ توجہ رکھیے گا، ہر انسان دنیا میں جنت میں جانا چاہتا ہے۔ میں بڑے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں اور سب لوگ سنیں، بہت خاص میسیجز ہیں آج ان مجلسوں کے۔ ٹاپک حیات طیبہ۔ حیات طیبہ کا مطلب پیور لائف، پاک زندگی، ایسی زندگی جیسی وہ چاہتا ہے۔ ہاں، جیسی وہ زندگی چاہتا، میں آسان لفظوں میں ایک جملہ کہہ کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں۔ جیسی وہ زندگی چاہتا ہے، اگر ویسی زندگی گزار لی جائے تو بس اسی کو شیعہ کہا جاتا ہے، اسی کو شیعہ ہے۔ میں پڑھوں گا انشاءاللہ شیعہ کون ہوتا ہے اور محب کون ہوتا ہے، فرق ہے۔ جب جناب سیدہ کے دروازے پر آ کر کے ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، اپنی بیوی کو گھر میں بھیجا، مولا علی کے گھر میں، کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں جا کر کے ان سے کہو کہ آپ کا ایک شیعہ آیا ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا تھا اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کہ یہ نہ کہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ کہو کہ میں محب ہوں، چاہنے والا ہوں۔ شیعہ ہونے کی بڑی شرطیں، بڑی کنڈیشنز ہیں۔ ہم تو کہہ لیتے ہیں اپنی پہچان ایک بتانے کے لیے، لیکن کیا حقیقت میں وہ شیعہ انسان بن پایا کہ جیسا اہل بیت چاہتے ہیں؟ جب یہ حقیقت میں شیعہ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حیات طیبہ مل گئی ہے، اسے پاک زندگی مل گئی ہے۔ ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھئے کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں۔ جتنے 73 سیکشن ہیں مسلمانوں کے، کسی سے بھی آپ پوچھئے کہاں جانا چاہتے ہو بھائی؟ جنت میں۔ کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ ہر ایک کو جنت میں جانا ہے، لیکن سب نے جنت میں جانے والے گائیڈ اور رہنما الگ الگ پکڑ رکھے ہیں کہ نہیں؟ سب نے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے نا، تو ہدایت کرنے والا بھی ہم بھیجیں گے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، جنت میں جانے والے کیسے ہونے چاہیے؟ اچھا، ہم کس کو پکڑے جو ہمیں جنت تک لے کے جائے؟ آپ یہ مسلمان بہت سارے حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں،
میں مثال دے کر کے اپنی بات یہیں سے شروع کرتا ہوں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, کسی مسلمان سے کہیے پہلی بار جا رہے ہو, کسی گروپ میں نہیں جاؤ, اکیلے ٹکٹ لو, اکیلے ویزا لو اور نکل جاؤ. کہے گا نہیں مولانا, کبھی وہاں گئے نہیں ہیں, اگر بغیر قافلے بغیر گائیڈ کے گئے تو راستہ بھٹک جائیں گے. نہ ہمیں عرفات کا پتہ ہے, نہ مینا کہاں ہے یہ پتہ ہے, نہ مزدلفہ کہاں ہے یہ پتہ ہے. توجہ رکھیے گا, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہم جائیں گے تو بھٹک جائیں گے, کہیں کا کہیں کچھ کا بیٹھیں گے. اس لیے ایک گائیڈ کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے کہا کوئی بھی پکڑ لو, کوئی کتاب لے کر کے تمہیں بتاتا رہے گا. کہا جی نہیں, کتاب سے کام نہیں چلے گا اکیلی, بلکہ وہ ہونا چاہیے جو وہاں پہلے جا چکا ہو یا وہاں پہلے رہ چکا ہو. کیا سنا عزیزان محترم, جو پہلے وہاں رہ چکا ہو یا پہلے وہاں جا چکا ہو اس کے ساتھ جائیں گے تاکہ عمرہ خراب نہ ہونے پائے, حج خراب نہ ہونے پائے. جنت کس نے بنائی؟ اللہ نے. جنت اللہ کا گھر, خانہ کعبہ اللہ کا گھر. کوئی مسلمان نہیں کہتا ہم حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں نا تو وہیں رہیں گے. تو جہاں چند دن کے لیے جانا ہے وہاں ایسا گائیڈ ڈھونڈتا ہے کہ جو وہاں رہ چکا ہو یا وہاں جا چکا ہو. تو جو گھر اللہ کا جنت ہے, اگر وہاں جانا ہے تو اگر کوئی ایسا ویسا گائیڈ ڈھونڈ لیا تو وہ یہی کہتا نظر آئے گا کہ اگر نماز میں غلط راستے پر مڑ جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا. یہی ہوگا عزیزان محترم. تو ہمیں وہی گائیڈ ڈھونڈنا پڑے گا جو وہاں رہ چکے ہوں, اور وہ ہے اہل بیت, ہے نا. ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ کہیں گے کہ بھائی اگر نماز پڑھانا ہے تو کھڑا ہو گیا ہو, ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا. ورنہ ایسا ہی ہوگا جمعے کی نماز بدھ کو ہو جائے گی, ہے نا. ایسا ہی ہوگا. اگر کوئی غلط گائیڈ ڈھونڈ لیا تو گائیڈ ایسے ڈھونڈنے ہیں جو جنتی ہیں, اور ایسے ہیں کہ جب چاہتے ہیں جنت کا لباس منگوا لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں جنت کے کھانے منگوا لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں جنت کے فرشتے آ کر ان کا جھولا جھلانے لگتے ہیں. ایسے ہونے چاہیے گائیڈ جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. سمجھ گیا عزیزان محترم؟ اب دیکھیے, اللہ نے انسان کو زندگی دی. اب میں رسول اللہ کی ایک حدیث, بڑی پیاری بات ہے رسول اللہ کی, جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. حیات طیبہ, پاک زندگی چاہیے تو کیا کرے پاک زندگی مل جائے. 4 فارمولے ہمارے نبی نے بتائے ہیں, تمہاری زندگی پاک ہو جائے. کیا کریں یا رسول اللہ؟ رسول فرماتے ہیں 4 کام کرنے. سنیے گا. پہلا کام فرماتے ہیں جو تم نے غلط کیے ہیں زندگی میں, غلط کام کیے ہیں, گناہیں کیے ہیں, ہمیشہ ان گناہوں کو یاد رکھنا. اور جو تم نے اچھے کام کیے ہیں انہیں بھول جانا. انسان میں تکبر کا پیدا ہوتا ہے جب یاد رکھتا ہے نا, ہم نے فلاں آدمی کی مدد کی تھی, ہم نے فلاں دن اتنے گھنٹے کھڑے ہو کر کے دعائیں پڑھی تھیں, اور اتنی نمازیں پڑھی تھیں, اور اتنا یہ کیا تھا, اتنی چیریٹی کی تھی, اتنا کھانا کھلایا تھا, اتنا یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. یہ سب جب یاد رکھتا ہے نا تو معاملہ وہیں سے بگڑتا ہے. رسول فرماتے ہیں اگر پاک زندگی چاہیے, سعادت چاہیے, سعادت کا مطلب ہوتا ہے سکسیس, تو 4 کام کرنے. کون سے؟ جو گناہیں ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھو. جب گناہیں ہمیشہ یاد رہیں گی نا تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتا رہے گا, اور اللہ کو یہ شرمندگی بہت پسند ہے, بندے کی بہت پسند ہے اللہ کو یہ شرمندگی. اس ایک شرمندگی کی وجہ سے اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے. منہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے توبہ 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 کرنے کی, نہیں. ایک شرمندگی کا احساس پیدا ہو جائے, اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے توجہ. اسی لیے فرماتے ہیں اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد رکھنا, نمبر 1. نمبر 2, جو اچھے کام کیے انہیں بھول جانا. پھر فرماتے ہیں دنیا کی چیزوں میں جو تم سے نیچے ہیں انہیں دیکھنا, اور آخرت کی چیزوں میں جو تم سے آگے ہیں ان کی طرف دیکھنا. نہیں, غور نہیں کیا آپ نے, شاید میں بات کلیئر نہیں کر پایا. دنیا کی چیزوں میں ہمارے پاس یہ کار ہے تو یہ نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس اس سے مہنگی والی, یہ دیکھو دوسرے کے پاس, بیچارے کے پاس موٹر سائیکل ہے خالی, تب خوش رہو گے. ہمارے پاس اتنا اچھا کپڑا ہے, یہ مت دیکھو دوسرے کے پاس اس سے مہنگا ہے, یہ دیکھو دوسرے کے پاس تو بیچارے کے پاس اس سے بھی سستا والا ہے. ہمارے پاس اتنا اچھا رہنے کا ٹھکانہ ہے, دوسرے کے پاس تو بیچارے کے پاس کرائے کا گھر ہے, یہ دیکھو تو خوش رہو گے. دنیا کے معاملے میں جو تم سے کم ہے ان کی طرف دیکھو, اور فرماتے ہیں دین کے معاملے میں, ریلیجن کے معاملے میں جو تم سے آگے ہے ان کی طرف دیکھو. یہ نہ سمجھو
کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تو ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھو جو 5 وقت کی بھی پڑھتا ہے، نافلہ بھی پڑھتا ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے۔ میں نے تو ایک مثال دی ہے، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ ہم نے 10 روپے کی چیریٹی کر کے بڑا کام کر دیا، اس کی طرف دیکھو جو ہزاروں کی کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ ہم نے ایک بار صدقہ کیا بڑا تیر مار دیا، یہ دیکھو کہ وہ آدمی جو ہر سال لاکھوں کا خمس نکالا کرتا ہے، اس کی طرف دین میں دیکھو، تب تمہیں ایک انسپریشن ملے گا، موٹیویشن ملے گا۔ اگر اس کی طرف دیکھو گے کہ جو تم سے بھی کم ہے دین میں، تب تمہارے اندر فخر کا احساس پیدا ہوگا۔ ارے وہ تو پڑھتا ہی نہیں، میں تو پڑھتا تو ہوں۔ ارے پڑھتا ہوں تو کس پر احسان کرتا ہوں بھائی؟ پڑھتا ہوں تو کس پر احسان کرتا ہوں؟ خود پر کر رہا ہوں احسان، خدا پر تو کوئی احسان نہیں ہے۔ توجہ؟ تو انسان حیات طیبہ کب ملے گی؟ جب دین کے معاملے میں جو بڑے ہیں ان کی طرف دیکھو۔ حیات طیبہ، پاک زندگی۔ ابھی 100 سال پہلے، 104 سال پہلے ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے رجب علی خیاط، نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ رجب علی خیاط کون تھے؟ نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امام، کچھ نہیں۔ اللہ نے اتنا کمال عطا کر دیا تھا کہ جو روحیں برزخ میں ہیں انہیں دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ اتنا کمال اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے کوئی اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں میرے اللہ بیٹا عطا کر دے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، جب تمہارا میں دعا کرتا ہوں، تمہیں جب بیٹا ہو نا اس کا نام رکھنا مہدی، اور تمہیں بیٹا ہوگا۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے عزیزان محترم، یہ اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے جسے اتنا یقین ہو اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے اسے حیات طیبہ دی ہے، پاک زندگی دی ہے نا؟ وہی تو کر سکتا ہے نا، اسے معلوم ہے کہ میری دعا قبول ہوگی۔ کہنے لگے ہوگا تمہارے بیٹا، اور اس کا نام مہدی رکھنا۔ اور سنو، بیٹا پیدا ہونے سے پہلے، ابھی بیٹا پیدا ہونے میں ٹائم ہے، پریشان مت ہو، ابھی ٹائم ہے، جا کر کے مومنین کو اور غریب مومنین کو حسین کے نام پر کچھ کھلاؤ، حسین کے نام پر کچھ کھلاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی دن انہوں نے فکس نہیں کیا، کل کرنا، پرسوں کرنا، نرسوں کرنا۔ ایک دن آیا یہ آدمی پلٹ کر کے، اس کا بیٹا ہو گیا، تب یہ آیا ملنے کے لیے، کچھ مٹھائی لے کر کے آیا ہو۔ رجب علی خیاط کون تھے؟ کوئی آیت اللہ نہیں، کوئی مجتہد نہیں۔ ہم تو یہ سوچ کر کے ٹھنڈے بیٹھ جاتے ہیں نا، ارے امام اس درجے پر تھے، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ کون سا نبی ہے؟ ابھی 100 سال پہلے، 104 سال پہلے تو گزرے۔ کون نبی ہے یہ؟ کون سا امام ہے؟ جانتے ہی کیا ہے؟ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، یہ ایک ٹیلر ہے، درزی، ٹیلر ہے، درزی ہے۔ ان کا نام ہی رجب علی خیاط، خیاط کا مطلب ہی ہوتا ہے درزی۔ کہاں پہنچ گیا؟ اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ جب یہ آدمی آیا خوشخبری لے کر کے بیٹے کی بیٹا پیدا ہوا ہے، مٹھائی وٹھائی لے کر کے، تو کہنے لگے دیکھو مومن کا دل نہیں توڑنا چاہیے، رکھ دو مٹھائی، کوئی بات نہیں، کھا لوں گا۔ کہنے لگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کیسے کھانا کھلایا حسین کے نام پر، اور میں نے امام باڑے میں کھلایا، کیسے میں نے حسین کے نام پر غریب مومنوں کو کھانا کھلایا، اور کیسے بیٹا کس دن پیدا ہوا، میں نے اس کا نام کیا رکھا، اور اس وقت میں کتنا پریشان تھا، کتنا ٹینشن میں تھا۔ جب یہ سن لیا نا، کہنے لگے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جو تمہارے ساتھ ہوا وہ میں بتا کے سناتا ہوں، میں بتا کے سناتا ہوں۔ کہنے لگے سنو، ایک ایک بات انہوں نے بتانی شروع کی۔ آخر میں یہ بتایا کہ جب تم نے حسین کے نام پر لوگوں کو امام باڑے کے اندر کھانا کھلایا تھا بٹھا کر کے، تو اس وقت امام باڑے کا جو ممبر ہے، اس ممبر کے بازو میں حسین بیٹھے ہوئے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ کمال کہاں سے آ گیا؟ یہ کمال کہاں سے آ گیا جانتے ہیں؟ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے سے، کنٹرول کرنے سے۔ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خدا سے شکایت کرتا ہے، چھوڑ دیتا بھائی میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرا یہ کام نہیں ہوا، میں دین چھوڑتا ہوں، میں مذہب چھوڑتا ہوں۔ نہیں، یہ سولوشن نہیں ہے۔ کس کا نقصان کیا چھوڑ کر؟ اپنا نقصان کیا۔ سنیے گا، ایک آدمی تھا، مومن تھا، بڑا مومن آدمی تھا، ایک دکان تھی اس کی، اس دکان سے ہی اس کی زندگی چلتی تھی۔ ہاں، ایک مرتبہ سفر کے لیے کہیں چلا گیا 3-4 دن کے لیے، جب واپس آیا تو دیکھا دکان میں آگ لگ چکی ہے اور سارا مال جلا پڑا ہوا ہے دکان کے اندر۔
جیسے ہی دکان کا دروازہ کھولا دیکھا سارا مال جلا پڑا ہوا ہے. اس نے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا میرے خدا اور بھی کچھ چاہتا ہے وہ بھی کر لے. بس یہ کہہ کر کے اپنے گھر میں آیا. اس نے کاغذ کے اوپر کچھ لکھا. جانتے ہیں کیا لکھا؟ لکھتا ہے کہ کل سے دکان پھر کھلے گی, میں نیا مال دکان میں ڈالوں گا, دکان پھر کھلے گی. اور سنو, میری دکان جلی ہے, میرا ایمان نہیں جلا ہے. میری دکان جلی ہے, میرا ایمان نہیں جلا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو دکان کے دروازے پر لگایا, وہ پیپر لگانے کے بعد کہ کل سے پھر کھلے گی, مال لاؤں گا, نیا مال لا کے دکان میں ڈالوں گا, دکان پھر سے کھلے گی, جس کو آنا ہے پھر سے آنا. اور اس کے بعد جب لگا لیا نا تو پھر ایک ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے میرے اللہ, میں نے قرآن میں پڑھا ہے کوئی مصیبت بھی تیری پرمیشن کے بغیر نہیں آتی. میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مصیبت کو مکان کے جلنے کی صورت میں تو اجازت دی, میرے ایمان کے جلنے کی اجازت نہیں دی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. مصیبت کو یہ اجازت دی, مصیبت کو یہ اجازت نہیں دی, میرا ایمان تیرا شکر ہے. سمجھ گئے آپ؟ سب جائے ایمان سلامت رہے. سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے. کبھی پریشان نہ ہوئیے گا. نقصان زندگی میں ہوتے آتے جاتے رہتے ہیں. ہیلتھ کا نقصان, فیملی پہ کچھ پریشانیاں, کچھ تکلیفیں, یا بزنس میں یا نوکری میں کہیں کچھ بھی ہو, آپ بس یہ شکر کر لیجئے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے. الحمدللہ ایمان سلامت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا ایمان کہتے کسے؟ آج میں دوپہر کی تقریر میں مسجد میں یہ بتا رہا تھا, ایمان 3 چیزیں مل کر کے ایمان بنتی ہیں. ایک کو بھی چھوڑا تو ایمان نہیں ہے انسان کے پاس. ہم بہت جلدی جج کر دیتے ہیں نا, فلاں آدمی بڑے ایمان والا ہے, وہ ارے اس کے پاس تو ایمان نام کی چیز ہی نہیں, اس کی دعائیں نہیں قبول, اس کے پاس ایمان ہی نہیں. ہم کون ہوتے ہیں بھائی کسی کے بارے میں جج کرنے والے کہ وہ ایمان والا ہے وہ بے ایمان ہے؟ ہم کون ہیں؟ اللہ جانتا ہے نا دلوں کی حالت کو. کبھی مت کہیے, اس لیے کہ اگر کہا اس کے پاس ایمان ہوا تو اس پر تہمت ہوگی. ہے توجہ؟ تہمت ہوگی, اور تہمت تو بہت بڑا گناہ ہے, گناہ ہے کبیرہ میں سے. کسی پر تہمت لگانا, اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اچھا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا ایمان نہیں, ہو سکتا ہے جنت میں پہلے وہ جائے. ہاں ہم سمجھ رہے ہیں نا, ہم نے کہا مولانا صاحب ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم کیسے مان لیں اس کے پاس ایمان ہے؟ اللہ کہتا ہے تو نے اسے دن کی روشنی میں گناہ کرتے دیکھا ہے, میں نے اسے رات کے اندھیرے میں توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ تو نے دن کی روشنی میں دیکھا ہے نا وہ گناہ کر رہا تھا, میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا اور رو رو کر کے توبہ کر رہا تھا. ہے توجہ آپ کی؟ تو انسان 3 مرحلے ایمان کے کیا کیا ہے؟ پہلی چیز دل سے معرفت, دوسری چیز زبان سے اقرار, اور تیسری چیز عمل بالارکان, ہاتھ پیر سے عمل کر کے دکھانا کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. سارا پرابلم تو یہی ہوتا ہے, ہم شیعہ ہیں ہم تو ہیں جنتی, ہوتا ہے کہ ہم تو جنتی پکے, ہم ہیں شیعہ, باقی کوئی جنت نہیں, ہم جائیں گے پکے جنت میں چاہے کچھ بھی کر لیں, ہماری تو جنت پکی کنفرم ہے. بالکل اپنی جنت پکی کرا کے بیٹھے ہوئے, اور اسی غلط فہمی کے اندر ساری گناہیں کیے چلے جا رہے ہیں. ہماری تو یوں معاف ہو جائے گی. ارے کیسے معاف ہو جائے گی؟ کیسے معاف ہو جائے گی بھائی؟ پھر اللہ کا انصاف کدھر گیا؟ اللہ خود فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. مجھے پتہ ہے یہ مجلسیں تھوڑا خاموشی سے ہوتی ہیں, لیکن اس میں میسیجز ہوتے ہیں, اس لیے یہ باتیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں لائف کے لیے. میرا ٹاپک اس لیے میں نے حیات طیبہ رکھا ہے, بڑی خاص بات ہے. اللہ کہتا ہے جس نے چھوٹی سی اچھائی کی, اچھا کام کیا, میں اس کا بدلہ بھی دوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے چھوٹا سا شر کیا میں اسے اس کی سزا بھی دوں گا. جزا مل رہی ہے تو سزا بھی ملے گی. اور شیعہ کو تو ہو سکتا ہے ڈبل سزا ملے, یہ بھی سن لیجئے. شیعہ کو تو ہو سکتا ہے ڈبل ملے. کیوں ڈبل ڈنڈے پڑ رہے ہیں بھائی؟ کہا وہ تو شیعہ نہیں تھا, اسے تو اس کو تو اتنے اچھے امام نہیں ملے تھے, وہ بہہ گیا تھا. تیرے پاس تو اتنے اچھے امام تھے, پھر بھی ان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر تو چل پڑا. توجہ ہے؟ تو ہو سکتا ہے شیعہ کو تو ڈبل سزا ملے. اس لیے کبھی انسان یہ نا ہم تو شیعہ ہیں کچھ بھی کرے معاف ہو جائے, نہیں بالکل نہیں. عمل بالارکان,
ایمان کی پہچان اپنے ہاتھ پیر سے کر کے دکھاؤ کہ تم کتنے بڑے مومن ہو، کر کے دکھاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے نماز پڑھو۔ اچھا، ہر کچھ لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کچھ چیزوں کے بڑے بندھے ہوئے غلام بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کی غلط موویز، گندی موویز دیکھنے کی ایک عادت پڑی ہوئی، ایڈکٹڈ ہو گیا۔ ایک آدمی ڈرگس کا ایڈکٹڈ ہو گیا، ایک آدمی شراب کی نشہ لگ گیا، ایک آدمی اس کو زنا کرنے کی عادت پڑ گئی، ایک آدمی اس کو میوزک کی عادت پڑ گئی۔ یہ سب انسان کمزوریاں بن جاتی ہیں۔ انسان کی کمزوریاں مطلب کیا ہے؟ انسان اتنا کمزور ارادے کا مالک ہے، اتنے کمزور ارادے کا مالک ہے کہ انسان ان گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر عادت ہے اور نہیں چھوڑ پا رہا ہے، کوئی گندی حرام عادت، سمجھیے اس حرام کا غلام بن گیا ہے کہ نہیں؟ غلام بن گیا ہے وہ اس کا۔ اسی لیے یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، اور توبہ ایسی ویسی نہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اب اگلی بار یہ گناہ نہیں کروں گا، تب اللہ قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، ایک یونیورسٹی والے تھے، انہوں نے ایک اس اسکول کے چھوٹے بچوں پر ریسرچ کی۔ سنیے گا، جہاں ارادے کمزور ہوتے ہیں نا، وہاں انسان شیطان کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ جہاں ارادے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے ارادوں کو مضبوط بنائیں۔ نماز فجر نہیں پڑھتے تھے، عادت نہیں تھی، کل سے پڑھیں گے، بس پڑھیں گے، پڑھیں گے کل سے۔ ہاں، ایسا نہیں کہ آنکھ کھل گئی تو پڑھیں گے۔ اگر جنت کے فرشتے بھی کہہ دیں کہ تجھے موقع ملا تو جنت میں بھیج دیں، ورنہ چلے جانا ادھر ہی جدھر سب جا رہے ہیں۔ پکا فیصلہ کر لیں کہ کل سے نماز پڑھیں گے، بس عادت پڑے گی انشاءاللہ۔ ارادے ہی تو کمزور ہے نا انسان کے۔ چھوڑ دیں گے، گندی عادت پڑی ہوئی، چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑ دیں گے، نہیں ابھی چھوڑیں، ابھی فیصلہ کریں، اب نہیں کرنا ہے، ختم۔ کل سے چھوڑ دیں گے، پرسوں سے چھوڑ دیں گے، اگلے مہینے چھوڑ دیں گے، کیا گارنٹی کب تک زندہ رہیں گے؟ اگر ابھی اچھا فائدہ تو دیکھیے، اگر ابھی فیصلہ کر لیا کہ ابھی چھوڑ دیں گے تو آپ یاد رکھیے یہی آپ کی توبہ ہے جو اللہ کے بارگاہ میں گئی اور آپ کو پاک کر دیا ہے۔ توبہ میں نے کہا نا، منہ پیٹنے کا نام توبہ تھوڑی نا، دل سے بس ارادہ کر لے کہ یہ گناہ نہیں کروں، یہی تو توبہ ہے۔ بس وہیں سے شروع ہو گئی۔ اب سنیے گا، یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے اسکول کے چھوٹے بچوں کے اوپر ریسرچ کی۔ 27 بچے تھے کلاس میں، چھوٹے چھوٹے بچے، 27 بچے، 27 چاکلیٹس لے کے آیا، ہر بچے کو چاکلیٹ، ایک ایک چاکلیٹ۔ بچوں سے کہا لے جاؤ چاکلیٹ، کل آنا لیکن پرومس کرو کہ کوئی کل تک یہ چاکلیٹ نہیں کھائے گا۔ بلی کو دودھ کی حفاظت پر لگا دیا جائے کہ دودھ کی حفاظت کرتی رہے، تو وہی والی بات ہو گئی نا۔ بچوں سے کہا کہ کل تک کوئی چاکلیٹ نہیں کھائے گا، پرومس کرو۔ سارے بچوں نے کہا بالکل پرومس، نہیں کھائیں گے کل تک۔ دوسرے دن پورے بچے کلاس میں آئے، یہ پروفیسر بھی آیا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی کس نے چاکلیٹ کھائی، کس نے نہیں کھائی؟ جنہوں نے نہیں کھائی وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھائے۔ صرف 7 بچوں نے ہاتھ اوپر اٹھایا، 20 بچے کھا چکے تھے، 20 بچے کھا چکے تھے، یعنی اپنا وعدہ توڑ چکے تھے۔ یہی تو ہوا نا۔ اب یہ پروفیسر کہنے لگا میں نے انتظار کیا، اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتا میں نے انتظار کیا کہ یہ 27 بچوں کے سب کے نام، سب کے ایڈریس، باپ کا نام سب میں نے سیو کر کے رکھا کہ دیکھیں آگے چل کر کے یہ کیا بنتے ہیں۔ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ جو 20 بچے وعدہ توڑ چکے تھے ان میں سے کوئی ڈرائیور بنا، کوئی لوڈر بنا، کوئی مزدور بنا، کوئی چپراسی بنا، کوئی کچھ بنا، اور جو 7 بچے جنہوں نے نہیں کھائی تھی، اپنا وعدہ پورا کیا تھا، ان میں کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی اور بلندی پر گیا، بڑا بزنس مین بنا، سب بڑے عہدے پر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں جو عادت ڈیولپ ہو چکی تھی قوت ارادی مضبوط رکھنے کی، اس نے مضبوط ارادے والوں کو بلندی تک پہنچا دیا، اور جن کے ارادے کمزور تھے وہ کمزوری تک زندگی گزارتے رہے، بلندی تک نہ پہنچ سکے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس کا ارادہ مضبوط ہو گیا تھا، لشکر یزید میں تھا، نکل کر کے آیا اور غر بن گیا، اور جس کا ارادہ کمزور تھا وہ ایک ملک رے کے حکومت کے وعدے پر اپنا ایمان بیچ بیٹھا۔ یہ کون تھا؟ کربلا میں یزید کی آرمی کا کمانڈر ان چیف، جس کا نام ہے عمر بن سعد یا عمر بن سعد، دونوں طریقے سے نام لکھا ہے اس کا۔
اس سے ابن زیاد، یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کہلوایا تھا ابن زیاد سے، اس سے کہہ دو عمر بن سعد سے کہ اگر حسین کو مارنے کے لیے جائے گا تو اس کو ایک رائے، ایک جگہ ہے وہاں کی حکومت دے دیں گے۔ اور جب اس نے امام حسین اس کے سامنے آگے کھڑے ہوئے تھے نا، ابھی شہادت نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے آگے کھڑے ہوئے تھے، امام نے فرمایا تھا کہ تمہیں مجھے مار کے کیا ملے گا؟ کہنے لگا ملک رائے کی حکومت ملے گی۔ امام نے فرمایا تھا کہ تو وہ چھوڑ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو واپس چلا جا تو میں اپنے نانا سے جنت دلواؤں گا۔ کہنے لگا جنت تو ادھار کا سودا ہے، ادھار کی بات ہے، کس نے دیکھی ہے؟ اور ملک کے رائے، جو رائے ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، یہ تو سامنے رکھا ہوا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، یہ تو سامنے ملنے والی ہے، تو یہ سامنے والی چیز چھوڑ کر کے میں وہ چیز جس کو دیکھا نہیں اس پر کیسے بھروسہ کروں؟ اب جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تجھے ملک رائے کی حکومت کا حاکم بننے ہی نہیں دے گا۔ یہی ہوا، یہی ہوا۔ جب یہ گیا نا کربلا کے واقعے کے بعد ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد نے بہانے بنائے، کون سا رہے، کہاں کا رہے؟ اب اسے یاد آیا حسین نے کیا کہا تھا، کہا تھا اللہ تجھے اس کی حکومت نصیب ہی نہیں ہونے دے گا، نہیں ملی اسے، نہیں ملی۔ تو ارادے کمزور تھے، ارادے ٹوٹ گئے اس کے، اس لیے جہنمی بن گیا۔ کون تھا یہ؟ کوئی عام آدمی، کوئی سڑک چھاپ آدمی ایسا ویسا نہیں تھا، رسول کے صحابی کا بیٹا تھا بھائی، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا یہ، عمر بن سعد، جن کا بڑی عزت سے نام لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو نام نہیں لیتے ہیں بڑی عزت سے، سعد بن ابی وقاص کا کوئی عزت ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ بڑی عزت سے نام لیتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا، ان کا بیٹا ہے جو حسین کو مارنے کے لیے لشکر کا کمانڈر بن کر کے آیا ہے، یزید کے لشکر کا کمانڈر۔ کیا ملا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اللہ کہتا ارادے مضبوط کرو دین کے راستے میں، حسین خود ایک پورا دین ہے، اپنے ارادے مضبوط کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ بعد میں اور بھی پڑھنی تھی لیکن انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں آئیں گی، آج بات یہیں پہ روک رہا ہوں۔ حیات طیبہ انسان کو اگر پاک زندگی چاہیے، معصوم فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد یا آخر لیل میں، آخر رات میں انسان سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اللہ اس کی زندگی کو پاک بنا دے گا۔ اور سورہ مزمل اگر 11 دن تک ایوری ڈے آپ 11 مرتبہ اپنی لائف میں ایک بار بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 11 دن تک ایوری ڈے 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو کبھی آپ خالی ہاتھ نہیں رہیں گے اور کبھی زندگی میں رزق کے لیے محتاجی نہیں ہوگی۔ سورہ مزمل 1.5 پیج کا سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، 11 دن تک ہر روز 11 مرتبہ یہ سورہ مزمل انسان کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں جب نفس پاک ہو جاتا ہے نا تو حیات طیبہ مل جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور نفس اتنے کمال کا ہو، اتنے کمال کا ہو کہ جس نفس کو خدا خرید رہا ہو۔ اب سنیے گا ایک واقعہ، ایک یہ آخری روایت اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اتنا پاک نفس، رسول مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے اٹھ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے زیادہ صحابیوں میں کسے چاہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا تجھے چاہتا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صحابیوں میں سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں؟ بھائی بتا تو چکا ہوں تجھے چاہتا ہوں۔ اچھا میرے بعد کسے چاہتے ہیں؟ فرمایا اسے چاہتے ہیں۔ پھر اٹھا، صحابیوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے، کس سے محبت ہے؟ فرمایا اسے چاہتا ہوں۔ پھر پوچھا اور کس کو چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کوئی اور نام ہے جو سننا چاہتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اس کو چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اینا علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ میں تو سوچ رہا تھا آپ پہلے نمبر پہ علی کا نام لیں گے۔ رسول فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اس کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، یہ صحابیوں کا پوچھ رہا ہے نا، اس نے نفس کے بارے میں کہاں پوچھا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ علی صحابی نہیں، میرا نفس ہے، وہ صحابیوں کا پوچھ رہا ہے، اس نے صحابیوں کا پوچھا ہے، میں صحابیوں کا بتا رہا ہوں۔ یہ نفس کا کب پوچھ رہا ہے؟ نفس کا پوچھے تو نفس کا بتاؤں گا۔ ہے توجہ عزیزان محترم؟ تو وہ نفس اتنا پاک تھا، ہم اس لیے ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے راستے پر ہمیں چلا اور توفیق عطا فرما کے ان کے راستے پر چل سکیں۔ عزیزان محترم، کسی میں بھی انسان کو اگر پاک زندگی چاہیے تو انسان کو اپنی زندگی سے گناہیں نکالنی پڑیں گی اور عبادتیں زندگی میں لانی پڑیں گی۔ جب یہ عبادتیں آئیں گی تب انسان وہ ہوگا کہ اسے فخر کرنا نہیں پڑے گا آئی ایم پراؤڈ ٹو بی شیعہ، نہیں، پھر اہل بیت کہیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، پھر وہ کہیں گے
خودی کو کر بلند اتنا، علامہ اقبال نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا بلند کرنا ہے اپنے کریکٹر کو کہ اللہ ہم پر فخر کرے، اہل بیت ہم پر فخر کرے، رسول آل رسول ہم پر فخر کرے۔ عزیزان محترم، تب انسان کو حیات طیبہ ملتی ہے۔ اپنی جو عادتیں ہیں، غلط عادتیں انسان کو نکالنی پڑتی ہیں اور اچھی عادتیں زندگی میں لانی پڑتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اہل بیت، یہ آل محمد کائنات میں انسان کو درس زندگی دینے آئے تھے، حیات طیبہ دینے کے لیے آئے تھے، پاک زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تاکہ انسان کو حیات طیبہ مل جائے، انسان کو پاک زندگی مل جائے۔ عزیزان محترم، انہیں ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، انہوں نے کبھی کسی کو اپنے دروازے سے بھوکا واپس نہیں کیا، پیاسا واپس نہیں کیا، لیکن انہی کو بھوکا بھی رکھا گیا، انہی کو پیاسا بھی رکھا گیا، اور صرف رکھا ہی نہیں گیا، انہیں بھوک اور پیاس کے عالم میں ذبح کر کیا گیا، بھوک اور پیاس کے عالم میں انہیں ذبح کیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، ظالم کیسے قسی القلب تھے، کیسے شقی القلب تھے، کیسے پتھر دل تھے ظالم حسین کے دشمن، کہ جنہوں نے اس 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر دیا، کہ جسے حسین اپنی گود میں اپنے ہاتھوں پر لے کر کے آئے تھے، ہے نا۔ ایک بلندی پر کھڑے ہو کر کے حسین نے کہا تھا تمہاری نگاہوں میں قصوروار ہوں نا، تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے۔ اب جملہ سنیے، یہیں سے میں بس 2 جملے سے پڑھوں گا اور مصائب میں آپ انشاءاللہ گریہ کر کے اٹھیں گے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی، جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر اصغر کا ننھا سا جنازہ ہوگا، اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گی اور کہیں گی میرے اللہ آج تیری عدالت میں مجھے انصاف چاہیے، میرے اللہ میرا عباس بڑا تھا وہ جنگ کر سکتا تھا، میرا اکبر بڑا تھا وہ جنگ کر سکتا تھا، یہ میرا اصغر تو جنگ کے قابل بھی نہیں تھا، ارے اسے کس قصور میں کس خطا پہ مارا گیا، میرے اللہ تو انصاف فرما۔ آزادارو روایتیں بتاتی ہے عصر عاشور کا وقت تھا، حسین اصغر کا جنازہ زمین میں دفن کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، ابھی اٹھ ہی رہے تھے، ایک آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ حسین اٹھ کر مڑے اور مڑ کر کے پوچھا اے بھائی تو کون ہے، اس مصیبت میں مجھے سلام کر رہا ہے، جہاں ہمیں کوئی ایک قطرہ پانی دینے کو تیار نہیں، وہاں تو مجھے سلام کر رہا ہے۔ کہنے لگا انا برید الصغریٰ، میں آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ حسین نے خط کو لیا، خط کو پڑھنا شروع کیا، بیٹی نے خط میں بہت کچھ لکھا تھا، حسین پڑھتے جاتے ہیں، اچانک حسین کی نظر پڑی، کیا دیکھا، یہ قاصد اپنے پنجوں کے بل اٹھتا ہے، خیمے کی طرف دیکھتا ہے، ارے غیرت دار امام کو جلال آ گیا، اس قاصد کے کندھے پر ہاتھ کو مارا اور فرماتے بار بار خیمے کی طرف کیا دیکھتا ہے، کہنے لگا مولا گستاخی معاف ہو، مولا گستاخی معاف ہو، میں بس اتنا دیکھنا چاہتا تھا کہ جب میں خط لے کر چلا تھا آپ کی بیٹی نے کہا تھا اے قاصد اگر اس وقت کربلا پہنچنا جب سب مارے جا چکے ہو تو خیمے کی طرف دیکھنا، میرا ننھا علی اصغر گھٹنوں کے بل چلتا نظر آئے گا، اسے ہاتھوں پہ اٹھانا اور پیار کر کے کہنا اصغر تمہاری بہن فاطمہ صغریٰ تمہیں بڑا یاد کرتی ہے۔ ارے حسین نے سر جھکا لیا، اے قاصد فاطمہ صغریٰ سے کہنے گا نہ اکبر کا انتظار کرے نہ اصغر کا انتظار کرے، ارے ابھی میں اصغر کی قبر تیار کر کے اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نیلوفر